من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ ومولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ معزز سامعین گرامی قدر، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے آج ہم جمعۃ المبارک کی ان مبارک گھڑیوں میں جمع ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر کر رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ النحل آیت نمبر 96 اور آیت نمبر آگے 97 کا ذکر کیا، تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ملکی صورتحال کے پیش نظر جو شدید بارشیں، سیلاب کی تباہ کاریاں اور جنوبی پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں یہ جو حالات افراتفری کا شکار ہیں، لوگ حالات ناسازگار ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا ان مشکل گھڑیوں میں ان جو قسم پرسی کی زندگی لوگ گزار رہے ہیں، جو لوگ پریشانی کی عالم میں ہیں، اے اللہ غیب سے مدد نازل فرما اور ان کی مشکلات کو آسان فرما، اور ہمیں بھی ان مشکلات میں جو پھنسے ہوئے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، جو کسی ماں کا بیٹا ہوگا، جو بھائی ہوگا، جو کوئی پانی میں بہہ گئے، کوئی ملبے تلے دب گئے، بہت نقصانات ہوئے ہیں مولا، جو بھی لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کا مداوع فرما اور مشکلات میں الہ العالمین آسانیاں پیدا فرما۔ اسی کے ضمن میں مختصر سی گفتگو کے کچھ نکات ہیں کہ یہ حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ملکی حالات کبھی قحط کی شکل میں کہ بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو بارش نہیں برستی، دعائیں مانگتے ہیں بارش نہیں برستی، اور مویشیوں کے لیے، جانوروں کے لیے، زرعی زمین کے لیے بارشوں کی جب ضرورت ہوتی ہے تو بارشیں اللہ پاک کی طرف سے نازل نہیں ہوتی، اور جب بارشیں شروع ہو جاتی ہیں تو اتنی کثرت سے ہوتی ہیں کہ وہ تباہی کا ایک پیش خیمہ ثابت ہوتی ہیں، اور جو لوگوں کے کچے مکانات ہیں، جو زمینیں ہیں، جو مال مویشی ہیں، وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، پریشان وہ لوگ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وجوہات کیا ہیں؟ کبھی برف باری کا طوفان ہے، اور طرح طرح کی یہ جو اللہ کی طرف سے ایک یوں سمجھ لیں کہ اشارات ہوتے ہیں، یہ سارے اشارات ہیں کہ لوگوں سمجھ جاؤ میری لاٹھی بڑی بے آواز ہے، میں کسی نہ کسی طریقے سے وہ لاٹھی کھینچتا ہوں اور اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں سیلاب کی شکل جنوبی پنجاب میں اگر دیکھیں تو بہت ہی ناگہانی صورتحال ہے۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، ان لوگوں کی مشکلات میں مزید آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، جو شخص نیک عمل کرتا ہے، من عمل صالحا اچھا عمل کرتا ہے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، مرد و عورت میں، مرد و زن میں اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے، اب اچھا عمل کیا ہے؟ ہر وہ اچھا عمل ہے جو کسی انسانیت کو اس کی مصیبت میں کام آنا ہے، اس کی مدد کرنا ہے، ایک پریشان شخص کی پریشانی کا حل ڈھونڈنا ہے اور اس کی مسائل کو کم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔
یہ بھی ایک اچھا عمل ہے. کسی کو راستہ دکھا دینا اچھا عمل ہے. کسی کو اچھا مشورہ دے دینا اچھا عمل ہے. کسی کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ کھلے، جسے کہتے ہیں کھلے ماتھے کے ساتھ، کھلے چہرے کے ساتھ مل لینا، گفتگو کر لینا، وہ بھی ایک اچھا عمل ہی نہیں بلکہ صدقہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا جب آمنا سامنا ہوتا ہے راستے میں، اب ہمارے پہاڑی جو بیلٹ ہے اس میں راستے تنگ ہوتے ہیں، تو تنگ راستوں میں ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، دوسرا آگے سے گزرتا ہے، تو اب گزرتے ہوئے کو آپ نے کیسے گزارا ہے، یہ بھی ایک اچھا عمل ہے. آپ نے اسے راستہ دیا ہے یا نہیں دیا؟ آپ کے اندر تکبر تو نہیں ہے، رعونت تو نہیں ہے، کوئی مال کی وجہ ہوگی، کوئی اسباب کی وجہ ہوگی، کوئی دنیا کا عہدہ ہوگا، کوئی جاہ و جلال ہوگا، طاقت ہوگی، جوانی ہوگی، کوئی وجہ ہوگی جو دل میں اٹک جائے گی کہ میرے پاس تو اسباب بہت زیادہ ہیں، مال و اسباب کی فراوانی ہے، یہ تو کوئی غریب ہے، کمینہ ہے. اگر اسے اس نیت سے راستہ دیا تو جو نیت ہوگی اس کا اجر بھی ایسا ہی ملے گا. اگر سامنے آنے والا شخص چاہے کوئی بھی ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، چاہے زندگی کے کسی شعبہ سے اس کا تعلق ہے، لیکن ہے تو وہ اللہ کا بندہ، ہے تو وہ مسلمان، اللہ کا بندہ ہے، اسے یہ سمجھ کر راستہ دیا جائے، اور صرف راستہ ہی نہ دیا جائے بلکہ خوش دلی کے ساتھ اس کا استقبال کیا جائے. اب استقبال کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پھول اٹھا کے آئیں اس کے گلے میں ڈالیں تب ہی استقبال ہوگا، نہیں. اسے کھڑے ہو کر بس یہ کہ ہوتا ہے نا کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ باڈی لینگویج، یعنی آپ کے جسمانی جو انداز ہے کھڑے ہونے کا، گزرنے کا، اس کا اثر بھی اس شخص پر ہو رہا ہے. اب اس انداز کو اللہ اور اس کی رسول کی تابع کر لیا جائے، اس کی رضا میں بنا لیا جائے، اس کے لیے مسکرا دیا جائے، تو یہ بھی صرف ثواب ہی نہیں، میرے آقا نے فرمایا یہ صدقہ ہے. صدقہ کے لیے کتنے تگ و دو کرتے ہیں نا، بکرا تلاش کرتے ہیں، اسے ذبح کرتے ہیں، گوشت بناتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، یہ صدقہ ہے ہمارے سینس میں. لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ صدقہ کی قسم اور بھی ہے جس میں تمہیں تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تمہارا چہرہ حشاش بشاش ہونا چاہیے، چہرے پہ 12 نہ بجے ہو. پریشانی ہے تو کم از کم اس کے لیے تو وہ پریشانی پیدا نہ کرو، اس کے لیے چہرہ کھلا کر دو، کشادہ کر دو اور مسکرا دو، اس کے لیے مسکرا دو، بس وہ مسکرانا صدقہ ہے. یہ ہمارے معاشرے میں کم ہو گیا ہے. اسے اگلی بار مسکرا دیا، ساتھ ہی تحفہ بھی دے دو. اب تحفہ یہ نہیں کہ دکان سے کوئی چیز خریدیں، اسے پیک کریں اور پھر اسے دیں. تحفہ تو ہمارے ذہن میں یہ ہے نا، کوئی مال لگائیں، اس کی کوئی چیز لے کر آئیں، نہیں. میرے آقا نے فرمایا تحفہ یہ ہے کہ اسے کہو السلام علیکم، یہ تحفہ ہے، یہ تحفہ ہے. اب اسے آپ نے تحفہ دیا، اب وہ تحفے کے بدلے تحفہ لوٹائے گا. آپ ندیم بھائی کی دکان سے اگر کوئی تحفہ خریدتے ہیں، کسی کے گھر دیتے ہیں، تو وہ بدلے میں آپ کے گھر میں اگر کوئی پروگرام ہے تو آپ بھی، وہ شخص بھی آپ کو تحفہ لوٹائے گا، کہے گا کہ نہیں جی تو اس نے تو دیا تھا تحفہ، میں بھی دوں. تو اسلام کا یہ طریقہ ہے، شریعت نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے کہا السلام علیکم، وہ تحفہ اسے دیا، اسے بھی چاہیے کہ تحفہ لوٹائے اور اس سے بہتر تحفہ لوٹائے. بہتر تحفہ کیا ہے؟ آپ نے کہا السلام علیکم، وہ کہے السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ بہتر تحفہ ہے. اس سے بڑھا کر دیا، بڑھا چڑھا کر دیا، وبرکاتہ اور بڑھا کے دیا. تو یہ تحفہ آپس میں تبادلہ کرنا، اس سے محبت بڑھتی ہے. جو دوریاں ہوتی ہیں انسان کے اندر، ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں خواہ مخواہ کی دوری بناتے ہیں، وہ دوریاں اس سلام کی برکت سے ختم ہوتی چلی جاتی ہے، انسان آہستہ آہستہ قریب ہو جاتا ہے. یہ تھوڑا سا رواج ہم نے دینا ہے، انسانیت کو قریب کرنا ہے، خواہ مخواہ کی دوری پیدا نہیں کرنی. انسانیت کو قرآن نے یہی کہا ہے کہ من عمل صالحا
من ذکر او انثی، اور یہ عمل صرف مرد کے لیے نہیں ہے، عورت کے لیے بھی ہے، عورتوں کے حقوق بھی ہیں، پھر راستے میں چلتے ہوئے بھی حقوق ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، سامنے سے عورتیں آ رہی ہیں تو اپنی نظروں کو جھکا دیں، یہ راستے کا حق ہے، اور ایک سائڈ پہ چلیں، یہ راستے کا حق ہے، سلام دیں، مسکرا کر اس کا استقبال کریں، یہ شریعت نے کچھ طریقے بتائے ہیں، اگر ہم ان اصولوں پر چلتے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں خوشیاں بھی آتی ہیں اور آسانیاں بھی آتی ہیں۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا، شرط یہ رکھی وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو مرد اور عورت ہیں نا اچھا عمل کریں، لیکن ان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ دونوں کیا ہوں جی؟ مومن ہو۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اب مومن ہونا اچھے عمل کے لیے شرط بن گئی۔ عمل کافر نے بھی کیا، غیر مسلم نے بھی کیا، اسے اس کی جزا دنیا میں مل جاتی ہے۔ جو کافر ہوتا ہے نا، کافر بھی تو اچھے کام کرتے ہیں نا، بڑے رفائی ادارے ہیں ان کے، بڑا خرچ کرتے ہیں لوگوں کے لیے، تنظیمات ہیں، NGOs ہیں، وہ بھی انسانیت کی خیر خواہی کے لیے، بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں، مگر کافر کا جو اجر ہوتا ہے وہ اسے دنیا میں مل جاتا ہے۔